الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 9 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے آئی تھی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود. والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے. یا لا یعلمہم الا اللہ نہیں وہ جانتا ان کو مگر صرف اللہ. یعنی کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی وہ جو تمہارے سے پہلے قومیں آئی تھی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے بعد بھی جو قومیں آئیں جن کو تم نہیں جانتے صرف اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں اور بہت سی ایسی قومیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اور وہ دنیا میں بھیجی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ان کا علم نہیں ہے. تو ان کے رویے اب دکھائے جا رہے ہیں اور یہ بات بتائی جا رہی ہے جو ہمیں آگے سکھائی جائے گی. پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اور یہ بتایا تھا کہ ان کو نبیوں کا قصہ سناؤ اور مختلف جو گردش ایام ہوئی اور ان کے حالات اور واقعات ان کو بتا کے اور ان کو شکر کی طرف اللہ تعالیٰ نے مومن کو مائل کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رویہ تھا کہ وہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی تاکید کر رہے تھے اور جو چیزیں نہیں تھیں اور جو مشکلات آئی تھیں ان کو بھولنے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دیکھو کیسے اللہ نے تمہیں مشکلات سے نکال کے اور آسانیاں عطا فرمائی تھی. تو شکر کی طرف انسان کو مائل کیا گیا تھا اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے شکر کے رویے کو دیکھا تھا کہ کیسے کیسے انسان کو شکر کرنا چاہیے. تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف اور قوموں کی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کیا ہوا تھا. جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کی طرف قوموں کی طرف رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا لیکن لوگوں نے کیا کیا فردوا ایدیہم فی افواہہم انہوں نے پھیرے اپنے ہاتھ ان کے منہوں میں. یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کی باتیں ماننے کے بجائے اور واضح طور پر نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں ہی دبا لیا اور کیا کہنے لگے. وقالو انہوں نے کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز سے جو تم ہم دے کر ہمیں بھیجے گئے ہو. یعنی جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس چیز سے انکار کرتے ہیں. یعنی جو باتیں تم ہمیں بتاتے ہو جو شریعت کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہو جو شریعت کی باتیں ہم تک اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہو نہ ہم تمہاری رسالت کو مانتے ہیں نہ تمہاری نبوت کو مانتے ہیں نہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ان احکامات کو مان کے چلتے ہیں جو احکامات تم ہمیں بتا رہے ہو. گویا ساری کی ساری باتیں اور دعوت اور احکامات یا پیغامات یا وہ طریقے جو نبی ان کو سکھاتا تھا اس سے وہ کیا کر رہے تھے ٹوٹلی انکار کر رہے تھے. اور وجہ کیا بتا رہے تھے وَإِنَّ لَفِي شَكٍ اور بے شک اس کے بارے میں ہم البتہ شک میں مبتلا ہیں. مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِیب جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو اور ہم اس کی طرف سے سخت خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں. گویا رسولوں کی باتوں کے حوالے سے شک کرتے تھے. رسولوں کی جو باتیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے حدیث کہا جاتا ہے. وہ حدیث کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جو ان کا نبی ان کو بتا رہا ہے وہ کوئی غلط بات ہے یا اس کے بارے میں ان کو کسی قسم کا شک ہو گیا تھا. وہ تو یہ کر کے انکار کر ہی رہے تھے لیکن کیا اس قسم کا کوئی شک آج ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا. کچھ لوگ آج بھی جب حدیثیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ
حدیث کے معاملے میں شک کرتے نظر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن تو محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا تھا، لیکن حدیث جو ہے وہ آج محفوظ نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون سی حدیثیں گھڑ لی گئی ہیں، تو جی لہٰذا بس ہمارے لیے تو بس قرآن ہی کافی ہے۔ اور باقاعدہ طور پر اس پر قرآن کافی تحریک جو ہے وہ چلائی بھی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے اور ہم اپنے دین کے احکامات کو قرآن ہی سے سمجھیں گے اور ہمیں حدیث کی یا سنت کے نمونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات نازل کیے ہیں تو ہم قرآن کے کسی بھی حکم کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم کوئی بھی حکم بغیر حدیث کے ملائے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دین کا اگر ہم اولین حکم ہم جو طہارت کا حکم لیتے ہیں، غسل کے تو طریقہ اس میں بتایا ہی نہیں گیا، وضو کے 4 جو ہے وہ فرائض وضو بتائے ہیں، اس کے علاوہ تواتر کے ساتھ جو سنت کا مصنون طریقہ ہے اور غسل کے حوالے سے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ تو نبی نے بتایا نا کہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فرائض وضو 4 بتا کے اور مزید آگے باتیں تو نہیں بتائی گئی قرآن پاک میں۔ دین کے دوسرے حکم نماز کو لے لیجئے، نماز کو قرآن پاک میں صرف اور صرف ایک ویگلی بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے سورج کے ڈھلنے اور اس کے حوالے سے ہوگا، یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا۔ اقیموا الصلاۃ کا حکم آتا ہے تو اقیموا الصلاۃ کے حوالے سے اب یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعات ہوں گی، ارکان کیسے کیسے اس کے ادا کیے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز دیکھی جاتی ہے، آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں پورا طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا۔ تو اگر ہم دین کے بنیادی رکن طہارت اور بھی نماز کو لیں تو ہمارا تو دین حدیث کے ملائے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، ایک حکم جو ہے وہ ہمارا پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کن اوقات میں پڑھنی ہے، سورج ڈھلنے کا کیا طریقہ ہوگا، نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نمازیں فرض کی گئی معراج میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں نہیں پتہ تھی کہ کن اوقات میں پڑھا جائے گا نماز کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک دن آئے انہوں نے اول وقت میں پڑھائی، ایک دن آئے انہوں نے آخر وقت میں پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان میں نمازوں کو ادا کر لیا جائے۔ تو یہ سب باتیں ہمارے پاس قرآن میں تو نہیں آئی، تو ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے نا۔ تو اسی طرح نماز کے علاوہ آپ اس میں آ جائیں، زکوٰۃ کے اس کو حکم کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آتو زکوٰۃ کا حکم بتا دیا گیا ہے یا مسائل چند بتا دیے گئے ہیں، لیکن اب کیسے ادا کی جائے گی، کتنے پہ ادا کی جائے گی، یہ 2.5 نصاب کتنا ہوگا، کتنا 2.5% کے حوالے سے، یا جو کن کو دیا جائے گا کن کو نہیں دیا جائے گا، مطلب ساری ڈیٹیلز تو ہمارے حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے نا۔ تو یہ دین کی کوئی بھی عبادت لے لیں، کوئی بھی دین کا عمل لے لیں، اس کی تشریح حدیث کو ملائے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں ملایا جائے گا، ہم اپنے کسی بھی دین کے حکم پر اوپر اب صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا تو وہ اسی لیے تو بھیجتا تھا کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، نبی اپنی پریکٹیکلی ایک ہیومن ماڈل کی صورت میں ان کو یہ سارے احکامات پر عمل کر کے دکھا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا پریکٹیکل ہیومن ماڈل بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نا، کانا خلقہ القرآن، کہ آپ تو ہو بہو قرآن تھے، یعنی نمونہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ تو جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تو کیا نمونہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ اور حدیث تو ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے یا کہتے تھے یا کرتے تھے، جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے مگر وہ جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بتائی جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک وہ باتیں اپنی حدیث کے احکامات کے حوالے سے پہنچا دیتے تھے۔ تو جہاں اللہ نے قرآن کو وحی کہا، وحی الہی کہا، تو یہ وحی مطلوع ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی شکل میں، اور جو حدیث ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، وہ وحی خفی ہے
जो अल्लाह ही की तरफ से दी जाती थी, लेकिन उसको हम हदीस की सूरत में अल्लाह ने फिर महफूज करवाया। तो जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा उठाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून फरमा के कुरान पाक में, तो फिर क्या कुरान की तशरीह का या कुरान के प्रैक्टिकल ह्यूमन मॉडल की हिफाजत का जिम्मा, सीरत का या सुन्नत की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं उठाया होगा? वो भी तो अल्लाह ही की तरफ से आ रहा था ना, ओरिजिन और सोर्स तो अल्लाह ही की तरफ से थी। तो लिहाजा ये कहना कि नहीं जी हदीस तो गैर महफूज है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों ही की हिफाजत का जिम्मा लिया है, और कुरान दीन का कोई भी हुक्म हम कुरान और सुन्नत को मिलाए बगैर पूरा कर ही नहीं सकते, उस पर सही तरीके से अमल पैरा हो ही नहीं सकते। लेकिन लिहाजा जिन लोगों को भी इस बात पर शक है कि हदीस गैर महफूज है, तो वो अपने अंदर से इस शक को निकाल दें, नहीं तो अमल नसीब नहीं होगा। क्योंकि शक जब दिल में आ जाता है तो फिर इंसान को अमल नसीब नहीं होता, वो ईमान को खा जाता है। वो लोग भी, उनको भी ईमान इसीलिए नसीब नहीं हुआ था क्योंकि वो अपने नबियों की हदीस सुन्नत के नमूनों की वजह से या सुन्नत के नमूनों के ऊपर शक में मुब्तला थे। अल्लाह हर ही किस्म के शकूक को हमारे दिलों से निकाल के हमें दीन के ऊपर मुकम्मल सबात ईमान के साथ अता फरमा। क़ालत, फिर कहा, रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने, अफिल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में शक है? फातिरिस समावाति वल अर्द, वो तो जमीन और आसमानों का बनाने वाला है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आसमान और जमीन का फातिर है। फातिर कौन होता है? फातिर वो होता है बनाने वाला, उस खालिक को कहते हैं जो ओरिजिन से बनाता है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाता है। रॉ मटेरियल भी वो अपना खुद ही लेकर आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आसमान और जमीन का ऐसा खालिक है कि उसके रॉ मटेरियल्स भी अल्लाह ताला खुद ही लेकर आया है। या तो वो अल्लाह जिसके बारे में तुम्हें शक है, उसने तो आसमान और जमीन को खुद ही बनाया है, और वो तुम्हें, और न वो पुकारता है तुम्हें, वो बुला रहा है तुम्हें। क्यों बुला रहा है अल्लाह? लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि वो तुम्हारे गुनाह बख्श दे तुम्हारे लिए। तो गोया नबी भी जो है वो क्या, किस चीज की तरफ दावत देते हुए नजर आ रहे हैं? अल्लाह की बख्शिश की तरफ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ बुला रहे हैं। यही दाई का एक बेहतरीन अंदाज और तरीका होता है कि वो अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की बख्शिशों की तरफ, अल्लाह के वादों की खुशखबरियां देकर लोगों को दीन की तरफ लेकर आता है। मोमिन दाई का तरीका लोगों को दीन से मुतनफ़िर करने का तरीका या दीन से भगाने का तरीका नहीं है। वो नजीर बन के नहीं, बल्कि पहले मुबश्शिर बन के, बशीर बन के, और वो अल्लाह की मग़फ़िरत की बातें दिलवा के और उनको उनकी हिम्मत बंधा के उनको दीन की तरफ लेकर आता है। यही तरीका नबियों का भी नजर आ रहा है कि वो लोगों को क्या कह रहे हैं कि वो अल्लाह तो तुम्हें बुला रहा है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूं, तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूं। वयुअख़्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, और वो तुमको एक मुद्दत मुक़र्रर तक मोहलत दे देगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको एक मोहलत अमल भी देगा जिसमें तुम अपना जिंदगी का टाइम पीरियड गुजार के जाओगे। तो सारे लोगों ने क्या कहा? आगे से क़ालू, सब कहने लगे, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, कि नहीं हो तुम मगर एक बशर हमारी तरह के। तुरीदूना, तुम ये चाहते हो, अन तसुद्दूना अम्मा काना याबुदु आबाउना, ये कि तुम हमें रोक दो उस चीज से कि जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। फातूना बिसुल्तानिन मुबीन, बस तुम लेके आओ कोई दलील वाज़ेह। यानी कि लोगों ने आगे से यही कहा कि तुम तो एक हमारी तरह के इंसान हो और हमारी तरह चलते फिरते हो, और मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हर कौम जब नबी को देखती थी तो उनको बशर ही नजर आते थे, अपनी जैसे इंसान ही नजर आते थे, तो उनको रसूल तस्लीम नहीं करते थे कि ये अल्लाह के भेजे हुए हैं। तो उनके सारी कौमों ने भी नबियों को यही कहा कि भाई तुम तो हमारी तरह के इंसान नजर आते हो, लेकिन नहीं, तुम तो यही चाहते हो कि तुम हमें हमारे बाप दादा की तकलीद से रोक दो, या जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे तुम हमें उनसे रोकना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आओ। तो गोया वो मांगते थे और आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद से रुकते नहीं थे। आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद भी हर दौर में एक बहुत बड़ा मुअम्मा रही और दीन पर आने में एक रुकावट बन के चलती रही, और वो उनकी ऐसी अंधी तकलीद करते थे कि किसी और बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। और ये बड़ी
فطری بات ہے, بڑی نیچرل بات ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے. کوئی بھی اپنے والدین کو غلط نہیں سمجھتا, آباء و اجداد کو غلط نہیں سمجھتا. یہ ایک ایسی سلو پوائزننگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر اس کی رچ بس جاتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کل سمجھنے لگتا ہے اور ان کو کسی صورت بھی غلط ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن بات یہی ہے کہ جب انسان کے عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں تو ان کو واضح چیزیں نظر آنے کے باوجود بھی ان کو حقیقت عیاں نہیں ہوتی اور وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو وہ سارے ان کے سب کے سب اپنے رسولوں کو کیا کہتے رہے, قالت رسول لہم رسولہم, جب وہ اپنے رسولوں کو انکار ہی کرتے رہے تو رسولوں نے آگے سے ان کے بارے ان کا کیا کہا. ان کے رسولوں نے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم, نہیں ہے ہم مگر ایک بشر تمہاری طرح کے, ولکن اللہ, لیکن اللہ نے یمن علی من یشاء, اللہ نے احسان کیا ہے اوپر جس کے چاہا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. گویا نبی کیا ہوتے ہیں, نبی بشر ہی ہوتے ہیں, تمام لوگوں کی طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں, لیکن اللہ ان کو چن لیتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, اللہ ان کو چنتا ہے, ان کی بعض خصوصیات کی بنا پر ان کو اپ گریڈ کر دیتا ہے, تو وہ عزت اور محبت اور عقیدت اور احترام کے حوالے سے لوگوں سے بلند ہو جاتے ہیں, اور پھر اللہ ان کے اوپر احسان کرتا ہے اور ان کو نبوت کے لیے چن لیا جاتا ہے اور ان کے پاس وحی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ آگے سے چونکہ کہتے تھے کہ کوئی دلیل لے کر آؤ, کوئی واضح دلیل لے کے آؤ, نہیں تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو ان کے نبی آگے سے کیا کہتے ہیں, ہم تو تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ, ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی دلیل لے کر آئیں. وہ ہمارا کام دلیلیں لانا نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے معجزے دینا یا دلیلیں دینا. الا باذن اللہ, مگر اللہ ہی کے اذن سے ہم لا سکتے ہیں. اگر اللہ چاہے گا ہمارے ہاتھوں پہ تو کوئی دلیل دے کر بھیجے گا تو پھر ہی ہم لا سکتے ہیں, نہیں تو ہمارا کام خود سے خود کوئی دلیلیں تمہارے لیے لانا یا کوئی نشانیاں یا معجزات لانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اوپر اللہ کے بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ, اور کیا ہے, نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا, اور البتہ یقیناً اللہ نے کیا کیا ہے, وقد ہدانا, اور یقیناً اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہمیں گائیڈنس دے دی ہے, سبلنا, صحیح راستے کی طرف. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا, اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم ہمیں دو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اوپر اللہ ہی کے پس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. تو نبیوں نے صاف بتا دیا کہ جی ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل لے کر آئیں, ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں, ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو نہ مانو, لیکن ہم کیوں نہ مانیں اور ہم کیوں نہ اللہ پر توکل کر کے چلیں. اللہ نے تو ہمیں گائیڈنس دے دی ہے, ہمیں ہدایت دے دی ہے, اور ہم جو تم اذیتیں ہمیں دو گے ہم ان تمام اذیتوں پر صبر بھی کریں گے, کیونکہ بہت ساری قومیں اپنے رسولوں کو اذیتیں دیتی تھیں. تو رسولوں نے آگے سے کیا کہا, ہم ان تمام اذیتوں پر صبر کر کے چلیں گے اور ہم اللہ پر ہی توکل کریں گے, کیونکہ مومن توکل کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات ہی کے اوپر تمام توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. ایمان لانا اور توکل کرنا یہ سائڈ بائی سائڈ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. جتنا ایمان اللہ پر زیادہ بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ توکل آتا چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں بہترین ایمان عطا فرمائے, ہمیں بہترین توکل کی دولت سے بھی آراستہ فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے توکل عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تمام ہی آزمائشوں اور مشکلات کے اوپر صبر کر کے دین کے راستے پر جمنا اور ڈٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. باپ دادا کی اندھی تقلید کو فالو کرنا ایک بہت بڑا معمہ ہمیشہ سے رہا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن جموح کی ایک بہت خوبصورت مثال ملتی ہے. حضرت عمرو بن جموح یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے, اور ان کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کو مدینہ میں ایک بہت بڑا عظیم رہنما مانا جاتا تھا, اور یہ بنو سلمہ کے سردار بھی تھے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا بت جس کا نام منات تھا وہ رکھا ہوا تھا, اور ان کو بڑی عقیدت بھی تھی. لکڑی کا یہ تراشا ہوا بت, منات نامی بت,
اس سے یہ بہت عقیدت رکھتے تھے، ہر کام میں اس سے مشورہ لیتے اور اس سے جو ہے وہ اس سے ڈسکس کر کے اپنا کوئی عمل کیا کرتے تھے، اور اس کی باقاعدہ اس کو صاف ستھرا رکھتے، اس کو عطر وغیرہ لگاتے اور بہت اس کی نا اپنی طرف سے تکریم کا معاملہ کرتے تھے۔ اب حضرت ان کی عمر کافی زیادہ تھی، تقریباً 60 سال کے تھے جب مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ اسلام بنا کر بھیجا تھا۔ تو جب یہ ہر ایک کو مدینہ میں تبلیغ کر رہے تھے حضرت مصعب بن عمیر، تو ان کی کوششوں سے ان کے 2 بیٹے معاذ اور معوذ اور تیسرے بیٹے خلاد، یہ تینوں ایمان قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت معاذ بن جبل کے دوست بھی تھے اور اس حوالے سے ان کی محفل میں بیٹھتے۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے جب اسلام قبول کیا تو ان لوگوں کا بھی انہیں اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو آ کے کہا تو حضرت عمرو بن جموح کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے اور حضرت عمرو بن جموح کو اس کا علم بالکل بھی نہیں ہو سکا۔ ایک دن حضرت عمرو بن جموح نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ بہت زیادہ یہ مصعب بن عمیر جو ہے نا وہ اپنی دین کو پھیلانے کا معاملہ کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹے بھی اس کے چنگل میں پھنس جائیں اور اپنے ہی دین سے جو ہے وہ منحرف ہو جائیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اور دوسرا دین قبول نہ کر لیں۔ تو ان کو ایک خدشہ سا ظاہر ہوا، تو لگا تو انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں اپنی جہالت کے دور میں بھی اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہے کہ ان کے دین کی فکر ہے کہ ان کے دین میں کوئی خلل نہ آ جائے، حالانکہ خود مشرک تھے۔ تو اولاد کی تربیت چاہے مشرک ہو چاہے مسلمان ہو، ہر والدین کا لازمی ایک فریضہ ہے اور ان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اپنی اولاد کی تربیت اور اولاد کی ٹریننگ کے حوالے سے اور ان کے عقائد کے حوالے سے ہر ایک کو محتاط ہونا چاہیے۔ اب بہرحال جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے آگے سے کہا کہ بھئی ایسا نہیں کہ آپ ذرا سنیں گے کہ آپ معاذ بن جبل جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے، تو ذرا بلاؤں اپنے بیٹے کو، آپ ان کی بات سن کے تو دیکھیں۔ تو وہ آگے سے یہ ڈر جاتے ہیں اور ایک دم سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہارے بچوں نے کہیں اسلام قبول تو نہیں کر لیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کہتی بیوی نہیں اصل میں نا یہ اس محفل میں تھے جہاں پر وہ مصعب بن عمیر تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ان کی باتیں سن لی تھی، تو آپ ذرا ان کی باتیں سنیں تو صحیح کہ اس نے وہ باتیں یاد کر لی ہیں۔ تو عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لے کر تو اور ذرا اپنے بیٹے کو اپنے میرے پاس، تو وہ آتے ہیں، ان کا بیٹے نے اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے آ کے اپنے والد کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ کلام ہے، عربی میں پڑھی تھی نا، عربی تھے ان کو تو عربی سب سمجھ آ رہی تھی۔ کہتے ہیں یا کیا ساری اس کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ ساری اسی طرح کی بات کرتے ہیں؟ تو حضرت معاذ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ ابا جان اس سے بھی عمدہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ اب دل تھوڑا سا ہوا نرم، فوراً ایمان کا بیج ڈالنے کی بیٹے نے کوشش کی۔ تو اچھے تو تھے، سلیم فطرت تو تھے ہی، لہٰذا فوراً تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہنے لگے نہیں میں اتنا بڑا قدم منات سے پوچھے بغیر نہیں اٹھا سکتا، اور دیکھتا ہوں کہ مجھے منات اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ منات ان کا معبود تھا، اب معبود تو لکڑی کا بنا تھا، لکڑی کے بت نے کچھ بولنا تو تھا نہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، اور وہ یہ دیکھیں عقل پر جب پردے پڑتے ہیں تو کیسے مت ماری جاتی ہے کہ قبیلے کے سردار ہونے کے باوجود کہ اپنی اولاد کی تربیت کا اتنا خیال ہے، لیکن پھر بھی عقل پہ پردے کیسے پڑے ہوئے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ لکڑی کا بت بھلا کیا بولے گا۔ انہوں نے آگے سے کیا یہ ہوا تھا طریقہ، یہ اختیار کیا ہوا تھا کہ یہ منات کے پیچھے اپنی ایک پڑوسن خاتون کو، بوڑھی سی عورت تھی، اس کو کھڑا کر دیتے تھے، منات سے بات کرتے تھے، جو بھی اپنی بات دل کی ہوتی تھی کرنے کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ منات اس بوڑھی عورت کے دماغ میں بات ڈالے گا، تو وہ جو بوڑھی عورت کا جو انداز ہوگا یا طریقہ ہوگا وہ منات اس کے دل میں ڈالے گا، اور وہاں سے مجھے پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے جب ایسے ہی کیا تو اب بوڑھی عورت بھی مسلمان ہو چکی تھی، اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی بوڑھی عورت بھی
مسلمان ہیں. اب وہ بوڑھی عورت نے جو سامنے کھڑی تھی تو انہوں نے اپنی مناد کی پہلے تو بڑی تعریفیں کی اور پھر کہا کہ اے مناد بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر جو مکہ سے ہماری وادی میں آ گیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے. تو مجھے تو یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. حالانکہ میں نے اس کی بڑی اچھی باتیں سنی ہیں. دیکھیے کلام اللہ کا تاثیر رکھتا ہے. 1 سیکنڈ میں ہی جو ہے اس کو تاثیر ہو گئی تھی ان کے اوپر سورہ فاتحہ کی. تو کہتے ہیں میں نے بڑی عمدہ باتیں سنی ہیں تو آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں یہاں سے استخارے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ مشرک ہو کر بھی اپنے معبود سے استخارہ کیا کرتے تھے, مشورے لیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی اپنے ہر عمل سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بنی آدم کی خیر استخارہ کرنے میں ہے. اللہ ہمیں بڑے معاملات میں فیصلے کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں استخارہ انسان کو خود ہی کرنا چاہیے, کیونکہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے اور جو بھی اس کے دل میں سوچ ہوتی ہے, اللہ سے جب وہ رجوع کر کے رہنمائی طلب کرتا ہے, مشاورت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی کا معاملہ اس کے لیے ضرور کرتے ہیں. اگر وہ غلط ہوتا ہے اور خیر نہیں ہوتی اس عمل میں تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, یا کوئی ایسا خواب دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے, یا پھر مختلف جو کام ہوتے ہیں اس میں ہنڈرنس اور رکاوٹ اور آڑ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں چاہتے, اور جہاں آسانی ہوتی ہے اور خیر ہوتی ہے اللہ اس میں بہتری کے معاملات کر کے ساری چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ استخارہ کرنے کے بعد انسان کو کوئی خواب ہی آئے, ضروری نہیں ہوتا. بغیر خواب کے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معاملات آسانی کے یا مشکلات یا رکاوٹوں کو پیدا کر کے روکنے کا عمل کر دیا کرتے ہیں. بہرحال استخارے میں خیر ہی خیر ہے. وہ بھی اپنا استخارہ کرتے اور کہتے میری ران میں بڑا پریشان ہوں. اب مناد کی طرف سے تو ظاہر ہے کوئی جواب آنا نہیں تھا, تو یہ بڑا حیران اور افسردہ ہو جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے مناد, مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اس سے ناراض ہو گئے, تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو بری لگے, تو آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں. تو میں ایسا کروں گا چند دن کے بعد آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. دیکھیں اپنی دماغ سے بس کام اپنا تیر تکے لگا کے وہ گمان کے پیچھے جو ہے وہ چلے جا رہے تھے, اور اپنے ہی بت کو, اپنی ہی جو دماغ میں چیزیں آ رہی تھی اور اسی سے منسوخ کیے چلے جا رہے تھے. اب حضرت عمر بن جموع کے جب اس حالت کو بیٹوں نے دیکھا تو ان کے تینوں بیٹے یہ چاہتے تھے کہ معبود مناد سے وہ ہٹ کر اللہ کی بندگی میں آ جائیں. وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے باپ کا جو ہے نا بہت ہی گہرا قلبی لگاؤ ہے مناد کے ساتھ, تو کسی طرح سے اس مناد کے لیے جو لگاؤ اللہ ہمارے والد کے دل میں ہے, اس لگاؤ کو کم کر دیا جائے. تو انہوں نے کوشش کی کہ کیسے اس کو کم کیا جائے. تو ان کے دماغ میں ایک پلاننگ آئی, اور انہوں نے رات کے وقت اس مناد کو, لکڑی کے بت کو اٹھایا اور اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک کر آ گئے جہاں پہ بنو سلمہ کے لوگ گندگی پھینکا کرتے تھے. اور یہ کرنے کے بعد وہ واپس آ کے چپ کر کے سو گئے. جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا مناد تو وہاں پر ہے نہیں, تو مناد کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب ڈھونڈتے پتہ چلا وہ تو اس جو ہے گڑھے کے اندر مناد کا بت گرا ہوا ہے. بڑا ہی افسوس کیا, لائے, صحیح کیا, نہلایا دھلایا, اس کو عطر شطر لگا کے صحیح کر کے وہاں پہ رکھ دیا. اور پھر جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ اب ایسا ہے کہ دوبارہ جو ہے ایسا نہ ہو کر مجھے پتا چل جائے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا تو میں اس کی بڑی ذلت اور رسوائی کرتا. تو اب ایسا کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے آپ اپنی نا, اب آپ کو کوئی ایسے نہ کرے. تو دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ بیٹوں نے اسی طرح اٹھایا اور پھر اسی طرح پھینک دیا, پھر اٹھا کے لے کے آیا, پھر ایسے ہی معاملہ کر کے اب انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اب میں تو آپ کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں, اب ایسا کرنا کہ آپ خود ہی اپنی حفاظت کر لینا ہے مناد. اور مناد کے گلے میں ایک ڈال دی لکڑی, کلہاڑی ٹانگ دی اور کہا کہ اپنی خود ہی حفاظت کر لینا, آپ کے پاس اب کلہاڑی اور تلوار جو ہے وہ موجود ہے. تو بیٹوں نے کیا کیا, بیٹوں نے پھر رات کو نکلے اور مناد کو اٹھایا اور ساتھ ہی مناد کے گلے میں ایک کتا مرا ہوا ٹانگا, اور وہیں پر ایک کلہاڑی جو تھی وہ وہیں پر, ساتھ ہی تینوں چیزیں وہاں پر پھینک کر گڑھے میں آ گئے, نالے میں. مطلب گڑھا بھی کیا تھا, نالا تھا. تو جب باپ اٹھا, عمر بن جموع اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ مناد آج پھر نہیں ہے, تو ڈھونڈتے وہ وہیں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر
اس حالت میں مناد کا بت پڑا ہے کہ گلے میں کتا بھی ٹنگا ہوا ہے مرا ہوا اور کلہاڑی بھی پاس ہی اس کے پڑی ہوئی ہے، تو دل میں شدید نفرت آئی اور اس دفعہ نہیں اٹھا کے لائے اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کی قسم اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کبھی بھی اس نالے میں پڑے نہ ہوتے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو آہستہ 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 ڈیلی کی ڈوز پر ان کے بیٹے ان کے دل کی زمین کو نرم کرتے چلے گئے، اور جب دل کی زمین نرم ہوئی تو پھر فوراً ان کو خیال آیا اور اللہ کی طرف وہ پلٹتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب باپ دادا کی تقلید سے ہٹنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ انسان اپنی اس روش سے باز آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باپ دادا اگر صحیح رویے پر قائم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، انسان کو اپنانی چاہیے وہ باتیں، لیکن اگر باپ دادا صحیح رویے پر نہیں ہو تو انسان کو محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہر عمل ہمارے دین کے اوپر کتنا فلفل کرتا ہے۔ ہماری یہ سلطان بے سلطان کے علاوہ یعنی کسی دلیل کے بغیر ہمیں اپنے کسی عمل کو نہیں کرنا۔ اگر دلیل قرآن اور سنت سے مل رہی ہے اس عمل کی جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو الحمدللہ کرتے رہیے، اور اگر نہیں ملتی کوئی قرآن اور سنت میں اس کی دلیل ثابت نہیں ہے تو پھر اس عمل کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے دلیل صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ہر عمل سے پہلے مومن اپنی آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے کیا کرے گا؟ برہان، دلیل، سلطان کو لے کر آئے گا اور اس کے پیمانے پر پرکھے گا، اگر ہے تو صحیح ہے اور ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ ہی کی ذات پہ توکل کیا جائے گا، کیونکہ باپ دادا کے تقلید پر توکل کر کے چلنا تو وہ تو انسان کو گڑھوں کے اندر بھی دھکیل سکتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا لِرُسُلِهِمْ، ان کے رسولوں سے، یعنی منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ البتہ ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے اپنی زمین میں سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ، یا تو آپ کو ضرور واپس آنا ہوگا، فی ملتنا، ہمارے دین کے اوپر۔ یعنی منکروں نے رسولوں کو اوپر سے کیا کہہ دیا کہ جو نئی نئی باتیں تم بتا رہے ہو اور ہمیں کر رہے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کی تقلید سے ہم کو روکتے ہو، تو یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یا پھر ہمارے دین کے اوپر، نہیں تو ہم تمہیں اپنے دین سے ہی، اپنے ملک سے ہی نکال دیں گے۔ تو وہ ملک بدل کرنے کی دھمکی دی۔ یہ صرف انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تھی تو حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی نا، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس وقت تک زندہ رہا کہ جس وقت یہ تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی تو میں تمہاری خوب حمایت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے تو آپ نے کہا تھا کہ کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ ہاں، اور اگر میں زندہ رہا تو تمہارے ساتھ بھرپور تمہارا ساتھ دوں گا۔ پھر ان کو اللہ نے مہلت نہیں دی تھی اور وہ جلدی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو یہ کہ پیشن گوئی تو ورقہ بن نوفل نے پہلے ہی کر دی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کو معلوم تھا کہ دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ان کے لوگوں نے ان کو ملک بدل کر دیا تھا، اور یہی چیز جو ہے مختلف انبیاء کے ساتھ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے ملک بدل کرنے کی پلاننگ کی اور قتل کا بھی پلان کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دے دیا گیا تھا، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کر جو ہے وہ معاملہ اختیار کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جا رہے تھے تو بار بار مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مکہ تو مجھے اپنی دنیا کی ساری بستیوں سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکال دیں تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے گھر سے اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے جب ہم بھی وہاں سے آتے ہیں، جو چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، جب ہم وہاں سے چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل نہیں کرتا کہ انسان وہاں سے واپس آئے، یا انسان آ بھی جائے تو بار بار پلٹ کر جانے کو دل کرتا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو
خصوصی طور پر وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو جب وہاں سے نکالا تھا تو سوچیے کہ ان کے دل پر کتنی چھریاں چل رہی ہوں گی، کتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ وہ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہی سنت کے اوپر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنی تکلیف کاٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک آپ تک یہ دین پہنچایا تھا۔ اچھا، اللہ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ لوگوں نے تو ان کے نبیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا ملک بدل کر دیں گے، یا تمہیں ہماری ملت میں دین پر واپس پلٹنا پڑے گا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بس وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ کہ نبیوں کو پھر اللہ نے وحی کی، ان کا جو رب تھا اس نے وحی کر کے کیا کہا کہ ان ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کریں گے۔ تو یہ بات کہہ کے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی تھی کہ یہ جو ظالم آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے نکل جانے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ جگہ چھوڑ کر جانے کے لیے معاملہ کر رہے ہیں، فکر نہ کریں، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہم کریں گے کہ اگر یہ آپ کو نکالیں گے، ظلم کریں گے تو پھر ہم ان کو ضرور ہلاک کریں گے، اور نہ صرف ان کو ہلاک کریں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ ضرور تم کو ٹھکانہ دیں گے اس زمین میں ان کے بعد۔ یہ ایک اور تسلی کہ جو نبیوں کو اللہ نے کہا کہ ہم اسی زمین پر لا کے تمہیں دوبارہ آباد کریں گے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتا کر یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ بھی اسی سرزمین کے اوپر دوبارہ آئیں گے اور آپ یہاں پر آ کے اپنے آپ کو آباد کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کا معاملہ اس کے بعد ہی چند سالوں کے بعد جو ہے فتح مکہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی وہ مکہ سے پہلے مدینہ جاتی ہے، اور مدینہ کے بعد دوبارہ وہ مکہ آتے ہیں، اور پورے جو ہے وہ سرزمین عرب، سرزمین حجاز کے اوپر اللہ کے نبی کی حاکمیت یا وہ جو حکومت تھی وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ پرانے نبیوں کے ساتھ بھی تھا، اور یہ بات کہہ کے ان کا تذکرہ کر کے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی گئی تھی کہ ہم آپ کو اسی جگہ پہ لا کے دوبارہ آباد کریں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میری وعید سے بھی ڈرتا ہے۔ گویا ساری باتیں نبیوں کے حوالے سے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بتائی جا رہی ہیں جب ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی تھی۔ یاد کر لیجئے یہ کس کا زمانہ نزول میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ رات کے آس پاس کا تھا، اور سورہ رات بھی کب نازل ہوئی تھی؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، ہجرت مدینہ سے پہلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صورت میں گویا تسلی دی گئی۔ اور وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ انہوں نے تو فتح طلب کی تھی اور نامراد ہو گیا ہر جبار، سرکش اور ضدی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے فیصلہ چاہا تھا اور فتح چاہی تھی تو ان کا فیصلہ کیسے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اس دشمن حق، ہر اس جبار کو منہ کی دکھائی، اور وہ سب کے سب نامراد ہو گئے اور رسوا ہو گئے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تمام مشرکین مکہ کے ساتھ بھی نامرادی اور رسوائی کا معاملہ جنگ بدر میں بھی کیا، پھر جنگ احزاب میں ہوا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ آ کے تو سب کچھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ من ورائہ جہنم، ان کے پیچھے سے جہنم ہوگی، ویسقا من ماء صدید، اور وہاں پر ان کو پلایا جائے گا ماء صدید۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ دنیا میں نامرادی ہوئی، بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے، ان کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ بات یعنی کہ جہنم ان کے بعد آگے ان کے لیے جہنم موجود ہے، اور وہاں پر ان کو ماء صدید پلایا جائے گا۔ ماء صدید کیا ہے؟ حدیث بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء صدید جہنمیوں کا خون، پیپ اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پسینہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنا من النار۔ یہ جہنمیوں کو ماء صدید یعنی زخموں کا خون، پیپ اور لہو جو ہے وہ، اور پسینہ یا بہنے والا جو معاملہ ہے وہ زخموں سے جو ہو رہا ہوگا وہ پینے کو دیا جائے گا۔ اور یہ کہاں بہ رہا ہوگا؟ نیچے جا رہا ہوگا، بہ کے ویل میں جمع ہو رہا ہوگا،
اور جو جہنمیوں کو جب بہت زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کھاجا کیا ہوگا، کانٹے دار ذریعے ان کو کھلائی جائے گی، اور یہ زقوم کا درخت ان کو کھلایا جائے گا تو وہ بہت زیادہ کڑوا ہوگا اور وہ پی نہیں سکیں گے اس کو، جب وہ کھا نہیں سکیں گے، اور جب وہ کھائیں گے تو اور زیادہ ان کو پیاس لگے گی، جب پیاس لگے گی تو اب وہ پانی پانی کریں گے، جب وہ پانی پانی کہیں گے تو ان کو ہانک ہانک کے ویل کی طرف لایا جائے گا، حدیث سے پتہ چلتی ہیں یہ ساری باتیں، ویل کی طرف لایا جائے گا، اور یہ ویل جو جہنم کی گہری کھائی ہے اس کے اندر یہ مائن سدید موجود ہوگا، اور مائن سدید ان کو پلایا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، اور اس کو مائن سدید کو یہ کیسے پیئیں گے، یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں گے، ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں وہ قریب کہ وہ اس کو نگل سکتے، یعنی وہ اس کو نگل نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا سخت، اتنا بدبودار ہوگا، اتنی گندی چیز ہوگی۔ آپ دیکھیں ٹھنڈا مشروب بھی ہو یا گرم مشروب بھی ہو، اگر مزیدار ہوتا ہے تو انسان اس کو مزے لے لے کر پیتا ہے، ٹھنڈے کا تو گٹاگٹ پی لیا جاتا ہے، اور گرم کو انسان چسکی لے لے کر مزے لے لے کر پیتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ نگلنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا برا ہوگا، اتنا برا ہوگا کہ یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا، وہ اس کو اپنے حلق سے اتار نہیں سکے گا، مشکل سے اپنے حلق سے اتارے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آ جائے گی ان کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، اور وما ہوا بمیت، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، گویا موت ہر طرف سے چھائی ہوگی لیکن مر نہیں سکے گا۔ کیوں نہیں مر سکے گا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو اس دن مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اب کوئی موت نہیں ہوگی، اور اسی لیے کہا جائے گا نا تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور تمہیں کبھی یہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، تو گویا خلود فی الجنہ بھی ہے اور خلود فی النار بھی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہوگی وہاں بھی، اسی لیے اللہ نے کہا وہ موت کو کہیں گے کہ موت چاہے ان کے اوپر چھائی بھی ہوگی، ہر طرف سے موت کو چھائی بھی ہوگی، لیکن وہ مر نہیں سکیں گے، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے پیچھے ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاگو ہوگا، ان کے پیچھے ہی موجود ہوگا، اور وہ عذاب، سخت عذاب میں جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اصرفنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا تھا، گویا ساری باتیں بتا دی گئی کہ یہ کیوں اس رویے پر پہنچے، کیوں اس انجام سے دوچار ہوئے، کیونکہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان اعمال کی مثال کیا ہے، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ مثل الذین کفروا، کہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، کس سے کفر کیا تھا، بربہم، اپنے رب سے کفر کیا تھا، اعمالہم، تو ان کے اعمال جو انہوں نے اعمال کیے، مطلب وہ لوگ جنہوں نے رب سے انکار کر دیا، رب کو نہیں مانا، چاہے دنیا میں جتنے مرضی نیک اعمال کر کے آئیں گے، جتنے مرضی NGOs کے اعمال کریں گے، سوشل سروسز کر رہے ہوں گے، یا یہ کہ مختلف قسم کے انہوں نے مختلف قسم کے ہیومن ایکٹیوسٹ ہوں گے، جو بھی نیکی کے عمل کر رہے ہوں گے، اگر ان کے اعمال کے اندر، ان کی نیتوں میں اللہ کے اوپر انکار کا رویہ ہے، گویا ایمان سے خالی ہے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو انکاری ہے، وہ تو کفر والے لوگ ہیں، تو جتنے مرضی اعمال کر رہے ہوں گے، پھر جن اعمال میں ایمان ہی نہیں ہوگا، ان اعمال کو جتنا مرضی اٹھا کے لے جاؤ، ان کے اعمال کی مثال یہاں کیا بتائی جا رہی ہے، کرمادن، اس کی اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، راکھ کی طرح ہے۔ راکھ کیسی ہوتی ہے جی؟ بالکل لائٹ، آپ ہاتھ لگاؤ تو ایسا جیسے بھور جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا، ٹوٹلی ویٹ لیس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حوالے سے سورہ کہف میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی میں ساری کی ساری کوششیں ضل، بھٹکی ہوئی تھی، راہ راست سے گمراہ تھے، اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ یہ اچھے اچھے کام کر رہے تھے، لیکن کام راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کے کاموں میں ایمان نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا تھا اور اس کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیں گے۔ گویا ان کے اعمال ضائع بھی ہو جائیں گے اور بے وزن ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب سے کفر کرتے تھے، تو جتنے مرضی اعمال لے کر آئیں گے ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ کرامادن، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی مانند ہے۔ اور راکھ کے ساتھ کیا ہے؟ اشتدت بہ الریح، کہ تیز چلتی ہے ساتھ اس کے ہوا، فی یوم عاصف، ایک تیز آندھی والے دن۔ یعنی اگر ایک آندھی آتی ہے جس میں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راکھ تو ویسے ہی پھونک مارو تو اڑ جاتی ہے، تو ہوائیں جہاں تیز آندھی والی چل رہی ہوگی وہاں پر تو پھر اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا نا۔ تو جتنے مرضی نیک اعمال کر کے آ جائیں، اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ سب کے سب اعمال اس دن ضائع ہو جائیں گے، وہ آندھی کی میں اڑنے والی راکھ کی مانند ہو کر ہر طرف بکھر جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں وہ اختیار رکھتے ہوں گے ساتھ جو کمایا انہوں نے اوپر کسی چیز کے، یعنی کہ وہ اپنے کیے کا کوئی پھل اس دن پھر نہیں پا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے پرلے درجے کی گمگشتگی۔ اللہ ہمیں ایمان والے اور اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں تم نے دیکھا یہ کہ اللہ نے بنائے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو ایسے ہی تو نہیں بنا دیا، بس تو نہیں بنایا، حق کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ ان کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسا یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو وہ تم کو لے جائے اور لے آئے کوئی نئی تخلیق۔ یعنی اگر تم اس مقصد کو پورا نہیں کرو گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد بھیجا ہے، کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے حق کے ساتھ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اللہ نے دنیا کو حق کے ساتھ بنایا، دنیا کے سارے اسباب کو، نظام کو، کائنات کے نظام کو اللہ نے کسی وجہ اور کسی مقصد کے لیے بنایا اور پھر اس میں بنا کے مجھے اور آپ کو بھیجا۔ تو پھر اگر ہم اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارا دیکھیں ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی بندگی کے اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور ہمارے بندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، اور محمد رسول اللہ کے کلمے کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے بعد ان کی باتوں کو اللہ کے احکامات کے جو دیے گئے ہیں ان کے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنا بھی ہے۔ اور پھر وہ جو اللہ نے مقصد ایک اور بتایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی حاکمیت اور بڑائی کو قائم کرنا ہے اس کے طریقے سے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہے جو تم کو لے جائے تمہاری جگہ پہ کوئی دوسری خلقت کو لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اللہ اگر ہم اپنا اس مقصد تخلیق پورا نہیں کریں گے تو اللہ جو ہے ہم کو لے جائے گا، ہماری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائے گا۔ یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا مقصد تخلیق جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، ورنہ ہمارا معاملہ بالکل اس کوڑے کے ڈھیر کی مانند ہے۔ جو ویسٹ ہوتا ہے نا، بالکل کیا ہوتا ہے جب کوڑا کہیں جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ یوز لیس ہوتا ہے۔ اس کوڑے کو کیا کیا جاتا ہے؟ جھاڑو لگایا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک کوڑے دان میں گیا ہوا کوڑا بننا ہے، یا ایک خوبصورت سا واز بن کے جس کی خوشبو، جس کی پریزنس ہی جو ہے وہ لوگوں کو لبھاتی ہے، اس سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ اللہ ہمیں بہترین رویہ اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
للہ جمیعاً، اور وہ سب بھی جو ہے پیش ہوں گے واسطے اللہ کے مل کر، یعنی کہ سب اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے. فقال الضعفاء للذین استكبروا، بس کہیں گے وہ کمزور لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا ہوگا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تمہاری ہی پیروی کرتے تھے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا، اطیع اللہ اور اطیع الرسول نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے کسی اور کو لے کے چل رہا ہوگا، کسی اور کو فالو اور کاپی کر رہا ہوگا، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے. انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ انسان کسی کو دیکھ کے چلتا ہے، کسی کو دیکھ کے فالو کرتا ہے اور کاپی کرتا ہے. انسان کی یہ نیچر ہے، اور اسی نیچر کو رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونے کے طور پر دی تھی، اور کہا تھا کہ اس کی اتباع کر کے چلو، اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے چلو. تو اگر نبی کی اتباع نہیں ہو رہی، یہ ہیومن نیچر ہے کہ اس کو وہ کر کے چلے گا. کسی کی اتباع تو پھر کر رہا ہے نا، اگر اللہ اور رسول کی نہیں کر رہا تو اپنا محاسبہ کر رہا ہے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، ہم کس کو فالو اور کاپی کر کے چل رہے ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول کی اتباع نہیں کر رہے تو یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ وہ جو عمل کر کے آئے ایسے عمل کے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا فہو رد، وہ رد کر دیا جائیں گے. اللہ ہمیں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو کاپی کر کے چل رہے ہیں. اگر اللہ اور اس کو رسول کو کاپی نہیں کر رہے ہوتے لوگ تو پھر کس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں؟ یوزلی اپنے ایلیٹ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹرز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کا جو کھاتا پیتا طبقہ ہوتا ہے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ٹاپ سٹار سو کالڈ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں جو شیطان کی طرف ہم کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کی اتباع کر کے چل رہے ہوں گے، ان کو فالو اور کاپی کر رہے ہوں گے، تو پھر ہم ایک ہی چیز کو کاپی کر سکتے ہیں، یا تو ہم طاغوتی طاقتوں کو کاپی کر لیں یا پھر اللہ کی اتباع اور اللہ کے نبی کی اتباع کر کے چل رہے ہیں. ایک کا انکار ہوگا تو دوسرے کا اقرار اور کاپی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہے ہوں. طاغوت کا انکار ہوگا تو اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع ہو سکے گی، اور اگر نبی کی اتباع ہو رہی ہوگی تو پھر طاغوتی طاقتوں کی اتباع اور اس کو کاپی فالو نہیں کیا جا رہا ہوگا. اللہ ہمیں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی طاغوتی طاقتوں کو ریجیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بہت کڑا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس کو فالو اور کس کو کاپی کر رہے ہیں. ایک اندھا دھند معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ پیروی کا رویہ جو ہے وہ اختیار ہے کہ نہیں ہے. ہر کوئی نیچے والا طبقہ اوپر والے طبقے کو دیکھ رہا ہے، اس سے وہ اپنے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، وہ اس سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح بھیڑ چال کا شکار ہو کے سب کے سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں. ہو رہا ہے اسی طرح معاشرے میں، سب اسی طرح سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیا جو اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی اتباع اور کو فالو کاپی نہیں کی جا رہی اللہ کے رسول کی، ان سب کو اللہ جمع کرے گا. اور پھر قال الضعفاء للذین استكبروا، جو کمزور جو تھے نا دنیا میں، وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ ان سے کیا کہیں گے؟ انا کننا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہاری پیروی کر رہے تھے، ہم تو تمہاری اتباع کر رہے تھے، تم کو فالو کر کے چلتے تھے، تم کو کاپی کر کے چل رہے تھے، تمہاری ہی طرح ہم کھاتے تھے، تمہاری ہی طرح پہنتے تھے، تمہاری طرح خوشی غمی کے تہوار مناتے تھے، جیسے تم سالگرہیں کرتے تھے ہم ویسے ہی کرتے تھے، جیسے تم شادیاں کرتے تھے ہم ویسے ہی کرتے تھے، جیسے تم اپنی بیویوں کو باہر گھروں سے نکالتے تھے ہم بھی اپنی بیویوں کو ایسے ہی نکالتے تھے، جیسے تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی اپنی بیٹیوں کو، ایسے ہی ہم نے آزادیاں دی، جو تم کرتے تھے ہم تو ویسے ہی کرتے تھے، جیسے تم ہمارے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر بنے ہوئے تھے ہم بھی ویسے ہی کرتے تھے، ہم تمہیں دیکھ دیکھ کے چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ کچھ من شیء، کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ اللہ کا جو عذاب آ رہا ہے اس سے بچانے کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو؟
قالوا تو وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے نا وہ کیا کہیں گے لو ہدانا اللہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی لہدیناکم تو ہم تم کو بھی ہدایت دکھا دیتے، یعنی اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو ہم تو تمہیں بھی ہدایت دیتے نا، تم جو ہمیں دیکھ دیکھ کر فالو کر کر کے چلتے رہے تھے، تو اگر ہم بہکے ہوئے تھے تو اگر ہمارے پاس ہدایت ہوتی تو پھر ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ہمارے اوپر تو نہیں ہے سواء علینا، اب برابر ہے اوپر ہمارے اجزعنا ام صبرنا، یا اگر ہم روئیں یا ہم صبر کر لیں، یعنی جزا فضا بھی کریں گے، ہم لڑائی جھگڑے بھی کریں گے، اب تو کیا فائدہ ہے اس کا، یا ہم صبر کر لیں، ما لنا من محیص ہے نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بچنے کی صورت، یعنی اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، اگر ہم لڑیں جھگڑیں یا صبر کریں بچ تو اب ہم سکتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ اب بچتا ہے کیا وہ وقت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آج مہلت عمل موجود ہے، اپنا اپنا سب نے محاذ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں کس کس کی اطاعت کر کے چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، رضی اللہ عنہم فرضوا عنہم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں صحیح پیمانے رکھنے کی اور اپنی صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصول میرے اور آپ کے لیے مل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر کسی اور کی اطاعت کی تو پھر ان کے لیے کوئی اس دن سے فارشی بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس کو بچنے کی کوئی صورت وہاں پر موجود نہیں ہوگی، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو پھر سارا کا سارا جب معاملہ ہو جائے گا تو اس اطاعت کے اوپر لایا کون تھا، کس کے کہنے پر لوگوں کی اطاعت کی تھی؟ شیطان کے کہنے پر کی تھی نا، تو وقال الشیطان تو شیطان ان سے کہے گا لما قضی الامر جب سارے کے سارے فیصلے ہو جائیں گے ان اللہ وعدکم بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ سچا وعدہ تھا، یعنی اللہ نے تم سے وعدہ کیے تھے اور وہ جو وعدے تھے وہ بالکل سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم اور جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے بس میں نے ان کو کسی کو بھی پورا نہیں کیا اور میں نے تو اپنے سارے وعدے خلاف کر دیے۔ تو گویا شیطان تو صاف کہہ دے گا کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور باقی اللہ سے سچی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی نا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے سچی بات اور اللہ کے سچے وعدے تو اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ تو گویا شیطان بھی اس دن مان جائے گا کہ جتنے وعدے اللہ نے کیے تھے وہ تو سب سچے ہو گئے اور جو میں نے کیے تھے وہ تو اس کوئی بھی پورا نہ کیا۔ شیطان کون کون سے وعدے کرتا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کیسے کیسے وہ انسان کے اوپر حملے کرتا ہے، اور اس نے کہا تھا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور پھر اس نے سارے طریقے بھی بتائے تھے، اور اس نے یہ آگے پیچھے دائیں بائیں بتا کے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے اس کو اوپر اور نیچے کے دو راستے بھلا ہی دیے تھے نا۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس نے کیسے کہا تھا کہ میں لوگوں کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو الجھاؤں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، وہ ہر طرح کے باتوں میں پھنساتا ہے اور مختلف قسم کے احکامات دیتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کی باتوں میں آتے جاتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے سے اپنی باتوں میں جھوٹے وعدے دلا کے امیدیں دلا کے لوگوں کو پھنساتا چلا جاتا ہے۔ تو اس دن وہ صاف مکر جائے گا، وہ ہر انسان کو اس کی دماغی سطح کے حوالے سے اس کے مختلف کاموں میں پھنساتا ہے، کسی کو امیدیں دلاتا ہے، کسی کو دھوکے دلواتا ہے، کہ جو بہت کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کو وہ حکم ہی دے دیتا ہے اور وہ اس کے حکم کی اطاعت ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ جھانسے دے رہا ہوتا ہے اور پھنسا دیتا ہے لوگوں کو، تو وہ آگے سے مکر جائے گا اس دن، اور وہ پھر کیا کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ میرے اوپر میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ یہ مگر یہ کہ صرف میں نے تو تمہیں بلایا تھا، اپنے راستے کی طرف تمہیں پکارا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری بات پر جواب دے دیا، یعنی تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے تمہیں صرف اپنے راستے کی طرف پکارا تھا، دعوت دی تھی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک ہی کہہ دیا، لہٰذا فَلَا تَلُومُونِي بس تم مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ اور نہیں ہوں میں تمہارا فریاد رس، وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل بے شک میں انکار کرتا ہوں ان تمام
बातों से, वो जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना के रखा था, यानी जो तुम मेरा शिर्क करके चल रहे थे, मेरी बातों को मान के चल रहे थे ना, तो तुमने मुझे जो शरीक बना के ठहरा के रखा था, मुझे माबूद बना के, अल्लाह के अलावा मुझे तुम माबूद बना के चल रहे थे, मैं उन तमाम चीजों से इनकार करता हूँ, मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ। इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक जालिम वास्ते उनके अजाब होगा दर्दनाक, यानी ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक अजाब तैयार होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। आप देखिए शैतान तो उस दिन साफ मुकर जाएगा, वो कह रहा है मेरा कोई जोर नहीं था, मैं तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कह दिया, मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुमने जो मुझे खुदा बना के रखा था, सारी बातें मेरी मान के चल रहे थे, तो तुम खुद भुगतो। तो बात दरअसल यही है कि शैतान के पास कोई इख्तियार नहीं है सिवाय इसके कि वो एक वसवसा डाल सकता है, बस इसके अलावा शैतान किसी का हाथ पकड़ के, किसी को जबर करके उसको नेकी से रोकना या गुनाह करने का काम शैतान नहीं करवा सकता। अल्लाह ने शैतान को ये इख्तियार ही नहीं दिया, उसको सिर्फ इतना इख्तियार दिया कि वो हमारे जिस्म के अंदर खून की तरह हमारी रगों में दौड़ सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के दिल के दो हिस्से होते हैं, जिनमें से एक में शैतान रहता है और एक में फरिश्ता रहता है। जब तक इंसान जिक्र इलाही में मसरूफ रहता है, शैतान अपने उस हिस्से से दूर भाग जाता है, और जब इंसान जिक्र इलाही से गफलत बरतता है तो शैतान अपने दिल के उस हिस्से पर वापस आता है, चोंच रख के वसवसा डालता है और अपना काम कर जाता है। और जिस वक्त अजान होती है ना, तो तब भी शैतान भाग जाता है, और आयतुल कुर्सी जब पढ़ते हैं तो फिर भी शैतान भाग जाता है, लेकिन अकामत पर भी भाग जाता है, लेकिन नमाज में वसवसे डालने के लिए फिर वो दोबारा आता है। तो बहरहाल शैतान को अल्लाह ने सिर्फ वसवसा डालने का इख्तियार दिया है, वो जबरन हमसे कोई काम नहीं करवा सकता, वो जबरन हमारे हाथ में शराब का पिलाला पकड़ा के हमारे हलक में नहीं डलवा सकता, वो जबरन हमें गाड़ी लीज पर नहीं खरीदवा सकता, वो जबरन सूद में हमें नहीं उलझा सकता, वो जबरन वो हमसे कोई काम नहीं करा सकता। ये सब का सब इंसान का अपना अमल होता है। वो क्या करता है, वो एक वसवसा डालता है और बस वसवसा एक ख्याल होता है। वसवसा किसको कहते हैं? एक मुबहम सा खाका, एक डिफ्यूज सा खाका होता है, एक ख्याल होता है जो इंसान के दिल में आता है। बस मिसाल के तौर पर एक महफिल है और उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी खवातीन बैठी हैं और एक लड़की बहुत ही किसी ऐसे मॉडर्न किस्म के ड्रेस को पहनकर आती है जो कि रब पसंद लिबास नहीं है और तकवा के किसी भी मकसद को पूरा नहीं कर रहा। वो ऐसा लिबास है कि बहुत चुस्त भी है और उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज भी हो रही है और उसकी सदर भी उसमें से खुल रही है, अया हो रही है और बड़ी बेहराई का लिबास है और बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। लेकिन वो लड़की बहुत स्मार्ट खूबसूरत है और उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसको कैरी भी किया हुआ है और अब सारे लोग जब बैठे हैं और उसमें महफिल में वो आती है तो हर एक के ऊपर वो अपना कोई ना कोई इम्प्रेशन डालती है। कुछ लोग जो है उसको बड़ा एडमायर करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और बड़ा महसूस होंगे उसको देखकर और बड़ा अच्छा फील करेंगे और उसके दिल में शैतान ये बस जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा होगा ना, उसके दिल में जिक्र इलाही तो होगी नहीं, उसके दिल में क्या हो रहा होगा, भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं भी तो ऐसी स्मार्ट हूँ, मैं भी तो इतनी खूबसूरत हूँ। अब शैतान ने फौरन अपना वसवसा दिल में डाला उस लड़की के और किसके जो अप्रिशिएट कर रही है उसके दिल में डाला कि मैं भी तो इतनी खूबसूरत हूँ, मैं भी तो इतनी स्मार्ट हूँ, मैं भी इस तरह की ड्रेसिंग करूंगी तो मैं भी ऐसी ही खूबसूरत लगूंगी, फिर मैं भी जिस महफिल में जाऊंगी तो सब मुझे भी मुड़ मुड़ कर उठ कर ऐसे ही देखेंगे, तो लिहाजा मैं भी ऐसी ही ड्रेस जो है वो मैं बना लूंगी। अब जब उसके दिल में आई विस्वसा बनता है आहिस्ता से ख्वाहिश, अब उसको ख्वाहिश बन गई। अब ख्वाहिश है कि मैं जो ऐसे ही ड्रेस बनाऊंगी और अब ये ख्वाहिश आगे चलती है, ये ख्वाहिश पक्की होती है, अब तमन्ना बन जाती है, अब तो वो इरादा ही कर लेती है। घर आते के साथ ही वो क्या करती है, घर निकलती है, सीधा वहां से जाती है शॉप पे जाती है, उसी तरह का ड्रेस खरीदती है और जब पुख्ता अज़म हो गया है उसका, अब उसने वो पेमेंट कर दी है या दर्जी से उसको सिलवा लिया है, अमल में कर लेकर आ जाती है और ला के फिर जब उसको जेब तन करती है तो वो
اپنا وہ عمل کر جاتی ہے. اب یہاں پر کہاں پہ تھا شیطان کا اختیار؟ کہاں تک تھا؟ صرف اور صرف خیال ڈالنے تک تھا. باقی سارے جو سٹیپس اس نے اٹھائے تھے کہ اس خیال کو اس نے خواہش بنایا، پھر وہ تمنا بنی، پھر وہ ارادہ کر لیتی ہے، پھر ارادہ پکا ہو جاتا ہے، عزم کر لیتی ہے، اور پھر وہ اس کو پورا کر کے عملی جامہ پہنا کے عمل میں لے کر آ جاتی ہے. یہ سارے سٹیپس انسان نے خود کیے تھے. شیطان زبردستی کوئی کام ہم سے نہیں کروا سکتا، وہ سب ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے. ہم خود ہی آگے بڑھ کے اپنے اس رویے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. شیطان ہماری کسی بھی چیز کے اوپر اختیار نہیں رکھتا، صرف وسوسے ڈال سکتا ہے. تو وسوسے ڈالنا تو دیکھیے ایک نیچرل بات ہے، وہ تو ڈالے گا ہی ڈالے گا ہمارے اندر. تو جب بھی وسوسہ آئے دل میں تو پھر کیا کرنا؟ ہم نے فوراً شیطان سے پناہ مانگ لینی ہے. جب کبھی کوئی ایسا خیال دل میں آ رہا ہو، کبھی بھی کوئی بھی ایسا خیال آ رہا ہو کہ جس کے اوپر آپ کو بار بار دماغ میں کوئی خیال آتا ہے، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے، یہ نیکی کا خیال ہے یا غلط کام کا خیال ہے، یہ اچھے کام کا خیال ہے یا برے عمل کا خیال ہے. اگر تو برے عمل کا خیال آ رہا ہے تو دیٹ مینس کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے پناہ مانگنی ہے شیطان کے فتنے سے بچاؤ کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، بار بار پڑھنا شروع ہو جائے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اگر پھر بھی وہ وسوسے نہیں رک رہے تو ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ آیت جو ہے سورہ المومنون کی، یہ آیت پڑھی جائے. جب یہ ہم پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، انشاءاللہ کہ میں اللہ تیری پناہ مانگتی ہوں اس چیز سے کہ شیطان میرے قریب بھی آئے اور مجھے وسوسے ڈالے. تو بس جب ایسے وسوسوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی جائیں گی تو انشاءاللہ خود بخود ہی جو ہے وہ ہماری وسوسے کنٹرول. ہم وسوسے آئیں گے ضرور، لیکن ہمارا پھر کام کیا ہے کہ ہم نے ان وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور وسوسوں پر پہرے لگانے. ہم نے رک جانا ہے وہ غلط عمل کرنے سے، کیونکہ شیطان جبرن تو ہم سے کوئی کام کروا ہی نہیں سکتا. اور اگر بالفرض کوئی غلط عمل کرنے میں کوئی ایک دو قدم اٹھ بھی جائیں، پھر بھی کیا ہے؟ ان قدموں کو روکنے پر بھی میرا اور آپ کا اختیار موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ وسوسے نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. ہم انسان ہیں، شیطان ہمارے اندر گھوم رہا ہے، وہ وسوسے ضرور لائے گا. اب آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم نے قرآن کلاس میں آنا ہوتا ہے، قرآن کی لیکچر اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. آج کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے، آج میں بڑی تھک گئی ہوں، آج مہمانوں نے آنا ہے، آج میں چھوڑو، آج میں قرآن کلاس اٹینڈ نہیں کرتی، یا میں قرآن کلاس میں نہیں جاتی. اب معلوم ہو گیا نا آپ کو کہ یہ تو نیکی کے کام سے روکنے کا وسوسہ آ رہا ہے. تو کیا ہے؟ فوراً سمجھ لیجیے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور لیکن میری بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات اگر شیطان وسوسے ڈالتا بھی ہے تو اول تو جب آپ دعائیں پڑھیں گی نا تو اپنا وہ عمل جاری بھی رکھیے جو آپ نے کرنا تھا، جس کے بارے میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا. کیونکہ جب انسان انہی اعمال سے، جب شیطان جس سے روکنے کا طریقہ اختیار کروا رہا ہے، تو اگر آپ پھر اس کام پہ جمے رہیں گے، جتے رہیں گے، تو پھر تو یہ کام آپ کے لیے جہاد بن جائے گا، اور آپ انشاءاللہ جب اس عمل کو کر لیں گے تو جہاد کا اجر بھی پائیں گے. اور دیکھیے گا جب بھی آپ کے ساتھ ایسے ہوگا اور آپ وہ عمل کر لیں گے اور قرآن کلاس کو اٹینڈ کر لیں گے، نکل آئیں گے اللہ کے کام کے لیے، تو سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، مہمان بھی بھگت جاتے ہیں، وقت بھی مل جاتا ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے آپ کے لیے، آسانی کے معاملات کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور بھی جگہ شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے کہ دو نیکی کے اعمال ہیں، ان کے خیال میں اب دل میں جو ہے نا وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کروں یا وہ کروں. اگر ایک نیکی کا کام ہے تو دوسرا بھی نیکی کا کام ہے، اب میں کون سا عمل کروں؟ تو یاد رکھیے گا شیطان یہاں پر بھی کیا کرتا ہے، شیطان ہمیشہ آپ کو اس کام کو کرنے کی طرف ابھارے گا، یا اس کے لیے آپ کے دل میں خیال ڈالے گا جو کام آپ کو کم اجر والا ہوگا. ہمیشہ جب بھی دو نیکی کے کاموں میں آپ کو وسوسہ آ رہا ہو کہ کون سا کروں، تو یہ سوچا کریں ہمیشہ کہ مجھے اجر کس میں زیادہ ملے گا. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ اجر سمیٹیں، وہ ہمیشہ چھوٹی نیکی کو اختیار کرنے کا وسوسہ دل میں ڈالے گا کہ فلاں نیکی کا کام کر لو. تو ہمیشہ وہاں پر بھی ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو اور دیکھنا ہے کہ اجر کس کام میں ہمیں زیادہ ملے گا. وہ واقعہ یاد کر لیں گے جس میں شیطان
لالٹین ہی لے کر پہنچ گیا تھا، اور ایک انسان کو جو کہ سردی کے موسم میں صبح کے وقت فجر کے وقت نکلا اور بارش ہوئی بھی تھی، اس کا پیر پھسلا اور اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، پھر وہ گھر میں گیا، نہایا دھویا، کپڑے بدلے اور پھر نکل کر آیا، پھر سلپ ہوا، پھر گر گیا۔ تو اس طرح 3 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ کر کے جو ہے وہ نکلا اپنے گھر سے، تو شیطان لالٹین لے کر آ گیا، لالٹین لے کر آیا اور اس کو کہا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، لاؤ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں مسجد تک پہنچا کے۔ کیا کہا اس نے کہا کہ بھائی تم بھی اندر آ جاؤ، تو مجھے لالٹین لے کے یہاں تک پہنچانے آ ہی گئے ہو تو تم بھی آ کے نماز پڑھ لو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں تمہیں اندر نہیں میں جا سکتا مسجد کے اندر۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ تم کیوں نہیں مسجد کے اندر آ سکتے، تم تو مجھے لالٹین سے یہاں تک پہنچانے آ گئے ہو۔ تو کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ تو یہ بڑا حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان، اور وہ مجھے مسجد تک کیوں لے آیا؟ تو اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم شیطان ہو تو پھر تم مجھے مسجد تک کیوں لے کر آئے ہو کہ میں نماز پڑھ لوں؟ تمہیں تو مجھے نماز سے ہی روک دینا چاہیے تھا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، شیطان نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تم پہلی دفعہ نکلے تھے اور تم سلپ ہو کر گئے اور گھر جا کے واپس غسل کر کے کپڑے بدل کے گھر سے دوبارہ نماز کے لیے نکلے ہو، تو تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گھر والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اور پھر جب تم دوبارہ دوسری دفعہ گرے اور تو اس کے بعد سب سے پہلی دفعہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب دوسری دفعہ تم گرے اور دوسری دفعہ گر کر تم گھر آئے اور گھر آ کے دوبارہ تم نے یہی عمل کیا اور نئے کپڑے پہن کر تم جب آنے لگے نماز کے لیے اور تم پھر سلپ ہوئے اور دوسری دفعہ تم نہائے، تو اللہ نے تمہارے اس عمل سے تمہارے سارے گھر والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اور جب تم دوبارہ گئے اور پھر نکل کے جب تم آ رہے تھے اور تم سلپ ہو جاتے اور تم نے تو پھر یہی کام کرنا تھا کہ تم پھر گھر جاتے اور پھر تم نے نہا دھو کر دوسرے کپڑے بدل کے نماز کے لیے آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر تمہاری تمام بستی والوں کے گناہ معاف کر دیتے تھے۔ تو میری تو ساری محنت ہی رائے میں ہو جاتی، تو اس لیے میں خود ہی لالٹین لے کے آ گیا کہ تمہیں میں نماز تک ہی پہنچا دوں، مسجد تک ہی پہنچا دوں، تم خود اپنا اجر سمیٹ لو، سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ ہے طریقے شیطان کے۔ ہمیں ہمیشہ شیطان کے حملوں سے محتاط ہونا چاہیے اور اس کو ہمیشہ ہر جگہ پہ مات دینی چاہیے۔ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت عمر کو یاد رکھیے کس طرح وہ شیطان کو مات دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ کشتی لڑتے تھے، اس کو پچھاڑ دیتے تھے، اور شیطان جدھر سے حضرت عمر گزرتے تھے نا شیطان بھاگ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر میں دیکھتا ہوں کہ جس طرف سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ہی ہیبت عطا فرمائے اور ایسے ہی کنٹرول عطا فرمائے کہ ہم شیطان کی چالوں کے اوپر جت جانے والے ہوں، اس کے خلاف لڑنے والے بن جائیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کے لیے وہاں سلامتی کے تحفے ہوں گے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، اور وہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں ہوں گی، اور وہاں پہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر ان کے لیے سلامتی کے تحفے دیے جائیں گے۔ اور کون سلامتی دے رہا ہوگا ان کو ملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، ہر جو ہے وہ آئے ہوئے ہوں گے دروازے سے، ملائکہ آ کے ان کو سلامتیوں کے تحفے دیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو سلامتی، سلام قولا من رب رحیم کا تحفہ دیا جائے گا۔ آپس میں جب دو مومن ایک دوسرے کو ملیں گے تب سلامتی ہوں گی ان کے لیے، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ دنیا میں وہ لوگوں کو سلامتی میں رکھتے تھے، ان کے لیے وہاں پر سلامتی کے تحفے ہوں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ الم تر کیف، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کس طرح سے ضرب اللہ مثلا بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال، کس کی؟ کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبۃ، کسی پاکیزہ درخت کی مانند، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اصلها ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ جمی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں،
تؤتی اکلہا اور وہ لے آتا ہے اس کے پھل کل حین ہر وقت باذن ربها اپنے رب کے حکم سے. یعنی ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں جمی ہوئی ہیں زمین کے اندر اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. ہر وقت وہ اپنے رب کے حکم سے ہر سیزن میں پھل ہی پھل لے کر آتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثال لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں, شاید کہ وہ اس نصیحت سے سبق سیکھ لیں. بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شجرتن طیبہ کی مثال یعنی ایک بہت ہی پاکیزہ درخت کی مثال دی ہے. اور یہ پاکیزہ درخت اللہ نے اصل میں ایک مومن بتایا ہے. اور یہ مومن وہ پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے, وہ مومن جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک شجرتن طیبتن بن جاتا ہے, یعنی ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے. تو یہاں مثال میں کلمہ طیبہ کی مثال شجرتن طیبہ سے دی گئی اور کلمہ طیبہ پڑھنے والا مومن کیا بن جاتا ہے؟ پاکیزہ درخت بن جاتا ہے. کلمہ طیبہ ہمارے دین کی بنیاد ہے, ہمارے دین کی شروعات ہی اس کلمے سے ہوتی ہے, ہمارے ایمان کا دار و مدار اس کلمے پر ہوتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے, عقیدہ توحید کا آغاز اس کلمے سے ہوتا ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. کیا ہے یہ کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا اقرار کر رہا ہے اس کے اندر مومن اصل میں جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. لا کی تلوار میں نے الہ دوسرے تمام معبودوں پر, اللہ کے سوا تمام معبودوں پر میں نے لا کی تلوار چلا دی ہے. میرے لیے میری تمام اطاعتوں کے پیمانے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے. تو جتنی عبادت ہوگی, جتنی اطاعت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اس کے علاوہ کسی کو میں اپنا معبود نہیں بناؤں گا. میرا معبود بھی اللہ, میرا مقصود بھی اللہ, میرا مطلوب بھی اللہ اور میرا محبوب بھی اللہ ہی ہوگا. تو ساتھ ساتھ اللہ کو اپنا معبود, مقصود, مطلوب اور محبوب بنا کے رسالت کی گواہی دیتا ہے مومن کہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول بھی ہیں. کہنے کو تو بہت چھوٹا سا کلمہ ہے, لیکن اس کلمے کے ساتھ پوری کی پوری انسان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. کیسی پرسنالٹی بننی چاہیے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد؟ ایک پاکیزہ درخت کی مانند بن جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ شجرۃ طیبہ کیا ہے, کون سا درخت ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے. تو پھر آپ نے بتایا کہ کھجور کا درخت. کھجور کا درخت میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. آپ نے پوچھا کہ کھجور کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے نا, سیدھا اوپر جاتا ہے اور پھر اس کی شاخیں جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اب چاہے اس کا تنا پتلا ہو یا موٹا ہو, لیکن ہوتا بہت طاقتور ہے. تو حضرت ابن عمر پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹی سی عمر کے تھے. انہوں نے بعد میں اپنے والد حضرت عمر کو کہا کہ ابا جان مجھے معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, تو لیکن میں بولا نہیں کیونکہ سب کہیں گے کہ تم کیوں بول رہے ہو, تم تو اتنے چھوٹے سے ہو, لہٰذا میں خاموش ہی رہا. تو حضرت عمر نے آگے سے ان کو کہا کہ اگر تم بول دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے. حضرت ابن عمر کیوں نہیں بولے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے جھجک آئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو گویا دین میں ایسی ہیزیٹیشن, ایسی شرم, ایسی جھجک بالکل پسندیدہ نہیں ہے. دین میں جو جھجک ہے وہ کون سی جھجک پسندیدہ ہے؟ شرم اور حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ حیا تو وہ ہوتی ہے جو خلاف شرع کاموں کے اوپر آئے, جو شریعت کے خلاف کام ہے ان کو کرتے ہوئے جھجک آنی چاہیے. اور نیکی کے کاموں میں یا جائز کاموں میں جو جھجک محسوس ہوتی ہے تو اس میں دین میں اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. نیکی کے کاموں میں, جائز کاموں میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے, نہ ہمیں ہونی چاہیے, نہ ہمیں ہماری اولادوں کے اندر ہونی چاہیے. اور ہمیں اس بات کو خاص طور سے اولاد کی تربیت میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیکی کے کام ہے, ہر کس بھی نیکی کے کام کو اڈاپٹ کرنے میں انسان کو حیا, جھجک
نہیں آنی چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں کون سی شرم؟ نیکی کے کام تو بڑھ بڑھ کے مومن کو کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو نمونہ بنانا چاہیے، پائونیئر بننا چاہیے۔ ہر قسم کی ہیزیٹیشن کو دل سے نکال کر نیکی کے عمل پہ رسوخ سے شامل ہو جانا چاہیے، قائم ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بناتے اور ہماری اولادوں کو بھی ایسا کانفیڈنس عطا فرمائے کہ وہ دین کے ہر حکم کو بڑے کانفیڈنٹلی اون کرنے والے بن جائیں اور پھر اس پہ بالکل اپنی رضامندی کے ساتھ ثابت قدمی بھی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر یہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کیسا درخت بنتا ہے؟ یہ مومن کا درخت ایسا ہوتا ہے، دیکھیے جب بھی کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے درخت لگانے کے لیے کیا کام کیا جاتا ہے؟ نرم زمین کے اندر بیج کو ڈالا جاتا ہے نا، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، گوٹی کی جاتی ہے اور نرم زمین کے اندر پھر بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو زمین پتھریلی اگر ہوگی تو کبھی اس میں بیج ڈالنے کے بعد اول تو بیج ہی نہیں آ سکے گا، اور اگر آ بھی جائے گا تو پھر کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ زمین کو زرخیز بھی ہونا چاہیے۔ تو مومن کے دل کی زمین کیسے نرم ہوگی؟ اس کو نرم کرنا ہے۔ نرم زمین کے اندر جب ایمان کا بیج ڈلے گا نا تو پھر ہی آگے کام شروع ہوگا۔ دل کی زمین مختلف باتوں سے نرم ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے نرم ہو سکتی ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ہارڈشپس ہوتی ہے، کوئی اپنا پیارا چھین جاتا ہے تو ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، کوئی اجتماعی دعا میں موجود ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، کوئی قرآن کی آیات کو سنتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے دل نرم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو مختلف معاملات زندگی میں انسان کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر کے دل کی زمین کیسے نرم ہوئی تھی، اتنی سخت دل، وہ جب دیکھتے ہیں ان کی بہن کا خون بہتا ہے، ان کی بہن کے جسم سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، حالانکہ مارا بھی خود ہی تھا، اور جب بہن کا خون نکلتا ہے تو دل فوراً نرم ہو گیا تھا۔ حضرت اکرمہ کا دل کیسے نرم ہوا تھا کہ جب وہ کشتی مجدھار میں پھنسی تھی اور پھر ان کی بیوی ان کو ملی تو پھر وہاں پر بیوی نے بھی جب بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امان دینے کا عہد جو ہے وہ اعلان کیا ہے، تو دل تو پہلے ہی نرم ہو گیا تھا جب کشتی مجدھار میں پھنسی تھی، تو پھر اللہ کے نبی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم کی جب بہن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت رویہ انہوں نے دیکھا اور سنا تو پھر ان کا دل نرم ہوا۔ سمامہ بن سال کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حسن سلوک کا معاملہ کیا اور پھر ان کو اپنی بکری کا دودھ بار بار پلایا 3 دن تک، تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ تو اس طرح مختلف معاملات میں دل نرم ہوتا رہتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عمرو بن جموح کا واقعہ سنایا تھا۔ عمرو بن جموح کا دل کیسے نرم ہوا تھا، بار بار جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بت ہے منات وہ گری جاتا ہے اور وہ اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا، تو وہ آہستہ 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 ان کے دل کی زمین نرم ہوتی گئی۔ تو کسی بھی وجہ سے جب انسان کے دل کی زمین نرم ہو جائے تو پھر ایسے وقت میں ایمان کا بیج اندر ڈال دینا چاہیے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، کیا پہچان ہوتی ہے دل نرم ہونے کی؟ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایسی حالت میں آئے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوں یا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے دل نرم ہو رہا ہے۔ اب فوراً اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیجئے، ایک دفعہ دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اسلام تو آ جاتا ہے، لیکن نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ان میں خشوع پیدا نہیں ہوتا نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نیک گھرانوں کے اندر نظر آئیں گے لیکن بس وہ ایک ریچول کے طور پر اپنے اس عمل کو جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایمان تو دل میں بھی آتا ہی نہیں۔ تو جب ایمان کا بیج ایسے موقع پر آپ کا دل نرم ہو تو فوراً ایمان کا اقرار کریں، اس ایمان کے بیج کو اپنے اس کلمہ طیبہ سے پڑھ کر اس میں ڈالیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس بیج کی آبیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی لگانا ہوتا ہے۔ اب ہم نے اپنے ایمان کے بیج کی آبیاری کیسے کرنی ہے؟ اس قرآن سے کرنی ہے۔ کسی بھی قرآن کلاس سے جڑ جائیں، قرآن کو مسلسل اپنے اندر لیتے جائیں، قرآن کے علم کو کنٹینیوسلی اپنے اندر لیتے چلے جانا ہے۔ جب بیج مٹی میں دبا دیا جاتا ہے تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ ہم نے بیج ڈالا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اصل میں وہ بیج اس کے اندر ہوتا ہے
اور وہ بیج اندر جب جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے زمین کے اندر اپنی جڑ نکالتا ہے، روٹس نکلنا شروع ہوتی ہیں. وہ جڑیں بھی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، کسی کو نظر نہیں آتی. جو پہلی جڑیں نکلتی ہیں وہ تو مٹی کے نیچے ہی ہوتی ہیں. تو ہم نے ایمان کی جڑیں، ایمان کے بیج کی جڑیں کس چیز سے نکالنی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر لے کر آنا ہے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. گویا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے اور ہر وقت ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز میں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، ہر بات میں، ہمارے ہر عمل میں احسان ہو، ہم اپنے رب کو محسن تصور کر رہے ہیں. اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے کیا ضروری تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ذکر زبانوں. جب اللہ کی یاد ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کا اظہار ہوگا ہماری زبان پہ، ذکر الہی جاری ہوگا مختلف کلمات کی شکل میں. پھر شکر کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ مشکلات آئیں گی تو صبر کر کے چلنا ہے، قناعت رکھنی ہے، جتنی اللہ دے اس پہ راضی برضا رہ کے اللہ کا شکر کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. مالی کا کام کیا ہے؟ مشکا بابا، مالی کا کام کیا ہے؟ مالی تو صرف اور صرف اپنی مشقت ڈالتا ہے، محنت ڈالتا ہے، بیج لگاتا ہے، اور مالک کا کام ہے پھل پھول لگانا. لگائے یا نہ لگائے نا، تو اب مالک ہم تو مان لی، ہم نے تو اپنا بیج ڈال دیا، ہم نے تو تقویٰ بھی اندر لے کر آنا ہے، ذکر کرنا ہے، ذاکر بنانا ہے، شاکر بنانا ہے. یہ وہ روحانی عبادات ہیں جو ہم نے اپنے اندر مضبوط کرنی ہے. جب یہ مضبوط ہوں گی، جب یہ اسٹرانگ ہوں گی، جب ہم ذاکر بنیں گے، شاکر بنیں گے، خشیت والے بنیں گے اور مشکلات پہ صبر کے رویے کر کے چلیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، تو پھر ہماری تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور ہمارے ایمان کے بیج کو اور زیادہ مستحکم کر کے اس کو جما دیں گی. اب جب ایمان کا بیج جم جائے گا تو پھر اوپر سے ایک کومپل نکلتی ہے، ایک اوپر سے کومپل نکلتی ہے بیچ میں سے، اور اس کو وہ کومپل زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اور پھر وہ آگے سے اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ہماری یہ کومپل کس کی نکلتی ہے؟ مومن کی یہ کومپل نکلتی ہے اعمال صالحہ کی کومپل. جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی تو کومپل جب نکلے گی اعمال صالحہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تناور درخت نہیں بن سکے گی. وہ آئیں گے آندھی طوفان اور وہ جو سیلاب آئیں گے وہ اس کو بہا کر لے جائیں گے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو روحانی عبادات سے اسٹرانگ اور مضبوط نہیں کریں گے تو اوپر کے آنے والے آندھی طوفان جو ہے اور سیلاب وہ ہمارے پودے کو نیست و نابود کر کے خراب کر دیں گے یا نقصان پہنچا دیں گے. تو اب جب ہماری اعمال صالحہ کی کوپلیں نکلیں گی، نیچے سے مضبوطی پوری ہے، تو اب یہ اعمال صالحہ میں اعمال کو بڑھانا ہے، فضائل والے اعمال کرنے ہیں. کچھ بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے، کچھ حقوق اللہ کے، کچھ حقوق العباد کے، تو یہ گھر اوپر 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 بڑھتے 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 ایک پورا درخت بنے گا. اس میں سے شاخیں نکلیں گی، کچھ حقوق اللہ کی شاخیں نکلیں گی، روزوں کی شاخیں، کچھ نمازوں کی شاخیں، کچھ حج کی شاخیں، کچھ مختلف عمروں کی شاخیں، کچھ زکوٰۃ کی شاخیں، مختلف حقوق اللہ کی شاخیں، اور پھر حقوق العباد کی شاخیں، کچھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شاخیں، کچھ اولاد کے ساتھ حسن معاملات کی شاخیں، کچھ ازواج زوجین کے حقوق ادا کرنے کی شاخیں، کچھ ہمسایوں کے حقوق کی شاخیں، کچھ امانتوں کا پاس کرنے کی شاخیں، کچھ افائے عہد کی شاخیں، کوئی تواصو بالحق کی، تواصو بالصبر کی شاخیں، کوئی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی شاخیں. کتنی شاخیں ہیں جو نکلتی چلی جائیں گی. تو جب یہ شاخیں نکلیں گی تو پھر وہ آہستہ 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 بہت بڑا گھنا تناور سایہ دار درخت بن جائے گا. اللہ ہمیں ایسا ہی درخت بناتے ہیں. کبھی آپ نے مشاہدہ کیا یہ بہت بڑی زمین ہو، آپ کبھی بائی روڈ ٹریول کریں تو آپ دیکھیں آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ کبھی ایسا نظر آتا ہے، ایسا سما بھی ہوتا ہے کہ جب پورا آس پاس میں میدان ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک درخت، بہت ہی بڑا گھنا درخت نظر آتا ہے. کتنا خوبصورت اور کتنا حسین لگتا ہے نا. وہ مومن بھی ایسا ہی درخت بن جاتا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سب اس کو دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں.
वो जो उसके जितना करीब होता है वो उतना ही ज्यादा उससे फायदा उठा रहा होता है। उसके वालिदैन है वो उसको देख के खुश हो रहे होते हैं, उसकी बीवी देख के खुश हो रही होती है, बच्चे देख के खुश हो रहे होते हैं, हमसाए हैं तो वो खुश होते हैं देख देख के। वो जहाँ काम करता है अगर किसी का मातहत है तो उसका बॉस खुश हो रहा होता है, अगर उसके कोई मातहत है तो उसके मातहत उससे खुश हो रहे होते हैं। ये औरतों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। वो अपने जात से दूसरों को बहुत फायदे पहुंचाने वाला होता है, जो जितना करीब वो उतना ही फायदा उससे हासिल करता है। मुसाफिर है वो आते हैं दरख्त से उसके साए में टेक लगा के बैठ जाते हैं। कोई आता है थका टूटा है तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए बैठ जाता है। कोई चरिंद आते हैं जो जानवर है वो आके वहां पे साए में आराम पाते हैं। कोई परिंदे हैं वो घोंसले बना लेते हैं, जो जितना करीब वो इतना ज्यादा फायदा हासिल करता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इस तरह के ऊपर फूल लगना शुरू होते हैं और फिर फूलों से और हसीन और खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद वो फूल जो है वो फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फल जब बनते हैं तो फल बहुत ज्यादा फल, जितना ज्यादा फल लगता है किसी दरख्त के ऊपर उतनी ही बोझ से उसकी शाखें मजीद झुक जाती है। तो जितना ज्यादा वो मुफीद बनता है मोमिन, जितना फलदार जितना मुफीद होता है, वो उसके अंदर से तकब्बुर खत्म हो जाता है, वो झुक जाता है, उसके अंदर आसी आ जाती है, तकब्बुर अकड़ घुमंड सब खत्म हो जाता है। वो खुद आगे बढ़ बढ़ के अब अपनी जात से दूसरों को फायदे पहुंचाने की कोशिश करता है। जो रूहानी इबादतों से सबात आया था और अब उसके अमाल से दूसरों के लिए वो मुस्तफीद हो जाता है। और ये जो मोमिन होता है वो अच्छे दरख्त क्या करते हैं, अपने मरने से पहले, अपने खत्म होने से पहले अपने इर्द गिर्द बीज भी फेंक देते हैं ताकि उन्हीं बीजों पर नए पौधे बन जाएं। तो मोमिन भी अपने मरने से पहले अपने लिए सदका जारिया पैदा करके जाता है कि अगर मर खप गया तो फिर बेहतरीन जात के दूसरे दरख्त जो है वो बनते चले जाएं और ये कंटिन्यूटी से ये मामला चलता चला जाए। और जो बहुत ही अच्छे दरख्त होते हैं, कीकर का, सनोबर का, शीशम के, इनकी तो लकड़ी उनके खत्म होने के बाद भी जब वो कट जाते हैं तो इनकी लकड़ियों से लोग फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे, खिड़कियां और मुख्तलिफ फर्नीचर चीजें बनाते हैं, लकड़ी की और इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो मोमिन क्या करता है, वो भी जब मर जाता है तो मरने के बाद अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाता है। वो जिंदगी में ऐसे अमाल कर जाता है, कुछ लिख जाता है, कुछ इजाद कर जाता है कि उसके जाने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। ये है वो मोमिन जो अल्लाह को मतलूब है। अल्लाह हमें ऐसा ही मोमिन बना दे। और याद रखिएगा, जब भी कोई पौधा नशोनुमा पा रहा होता है ना, तो गर्मी सर्दी में धूप छांव का ख्याल रखना होता है, पानी देना होता है मुसलसल उसका। लेकिन गार्डनिंग करने वालों को अच्छी तरह से इल्म होगा कि जब भी छोटी सी कॉपर निकलती है तो उसके आसपास से झाड़ झंकार को निकाल दिया जाता है, ताकि उस झाड़ झंकार की सारी गजाइयत ले जाएंगे तो फिर वो जो असल पौधा है वो पनप नहीं सकेगा। लिहाजा एक तो झाड़ झंकार निकाली जाती है और साथ साथ कीड़ों से बचाने के लिए उस पर स्प्रे भी किया जाता है और मुसलसल ट्रिमिंग उसकी करते रहते हैं ताकि बहुत खूबसूरत अंदाज में वो पौधा जो है वो आगे बढ़े के आए। तो अब मोमिन क्या करता है, मोमिन ये झाड़ झंकार का मामला करता है, अपने आस पास से कुफ्रिया अकायद वालों से, शिरकिया मामलात से, बुद्दतों से, गलत अकायद से, रसूम और रिवाज से अपने आप को झाड़ झंकार के मामलात करता रहता है, बचा कर रखता है। अगर कोई होती है तो अपने अंदर से निकाल देता है। साथ साथ अपने आप को निफाक के कीड़ों से भी बचाता है। निफाक के कीड़े अगर लग जाएं तो ईमान के बीज को नेस्तो नाबूद कर दिया करते हैं। लिहाजा अपनी कंपनी पर पूरी नजर रखता है मोमिन। अपनी ही नहीं, अपनी औलादों की भी कंपनी के ऊपर नजर रखता है कि कहीं कोई निफाक के कीड़े वाले लोग तो आसपास मौजूद नहीं है जो हमारे ईमान के बीज को ही हलाक करके नेस्तो नाबूद कर दे। और फिर स्प्रे कैसे करता है, बार 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 कुरान के अंदर जो कलर इंडेक्सेस दिए गए हैं वो उनसे अपने आप को बार बार कुरान की आयत के साथ अपने आप को टैली करता है, मैच करता है, कंटिन्यूसली ट्रिमिंग के मामलात करता रहता है, कड़ा बेलाग मुहासबा करके। कुरान के अंदर मुख्तलिफ जो कलर इंडेक्सेस प्रोवाइड किए गए हैं, कहीं मुख्तलिफीन की सिफात है, कहीं मुत्तकीन की है, कहीं फासिकीन की है, कहीं काफिरीन की है, कहीं मुहसिनीन की है कि नहीं, कितनी सिफात के साथ अपने आप को मैच करता रहता है और अपना मुहासबा करता रहता है, कंटिन्यूसली अपने आप को निखारता रहता है और एक के बाद दूसरे अपग्रेडिंग स्टेज पर पहुंचता जाता है, नियम अल्लाह तो बनता है
اور پھر عباد الرحمان کے درجوں میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مومن اور سایہ دار درخت بنائے اور عباد الرحمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں ہمیں کامیاب کر دے۔ اب یہ مومن درخت ویسا ہی درخت بن سکے گا کہ جس کے اندر کلمہ طیبہ آتا ہے، پورے ثبات سے داخل ہوتا ہے، تو پھر یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو ایسا ثبات عطا فرماتا ہے کہ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کلمہ طیبہ کی کہ ایک پلڑے میں اگر کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ اس پلڑے کو جھکا دے، مگر جب یہ پڑھا جائے گا نا پورے اخلاص کے ساتھ اور شرک کا شائبہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا اور پورا اللہ کے اوپر توکل ہوگا، پورا ذکر اللہ کے لیے ہوگا، تو پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہی آپ کو بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سنایا، اللہ نے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں اور ان باتوں سے ہمیں یہ طریقے اختیار کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، وہ بیان کرتا ہے اللہ ان مثالوں کو لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں سے نصیحت حاصل کر کے کلمہ طیبہ کی طرح کا شجرۃ طیبہ جیسا مومن بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔